السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبہ نستعین اما بعد۔ درس نمبر 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 2 تک کی تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی آیت میں صرف حروف مقطعات الف لام میم ہے، جس کا معنی اور تحقیقی علم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کا صحیح معنی کسی بندے کو معلوم نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کے پہلے حصے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو شک اور شبے سے بالکل بالاتر ہے۔ قرآن مجید روز روشن کی طرح ایک واضح کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر کوئی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اس میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ اس میں تو قصور اس شخص کا ہے جس کو شک نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اگر کوئی شخص دن کے اجالے میں نیلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے لگ جائے کہ یہ تو رات ہے، دن نہیں ہے، تو اس میں بھلا سورج کا کیا قصور ہے؟ اس میں قصور تو اس شخص کا ہے جس کی آنکھ کھلی رہنے کے باوجود بھی بند ہے۔ قصور تو اس کا ہے۔ ایسے ہی کہ اگر کسی شخص کو یرقان کی بیماری ہو جائے تو اس کو ہر چیز زرد نظر آتی ہے، ایون کہ سفید کپڑے بھی انہیں زرد نظر آتی ہے۔ تو کوئی صحت مند آدمی تو سفید کپڑے کو زرد نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک اسی طرح جو عقل مند انسان ہوگا وہ اس کتاب میں شک کر ہی نہیں سکتا، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ کتاب ایک آسمانی اور آفاقی کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا وحی الہی ہونا بالکل برحق ہے۔ عرب کے فصیح اور بلیغ اور ادیب اور شاعر قسم کے لوگوں سے چیلنج کیا گیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک یا ڈاؤٹ ہے اس کتاب میں تو تم سے یہ چیلنج ہے کہ یہ پوری کتاب اس طرح کی نہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ ان تمام میں جو سب سے چھوٹی صورت تمہیں نظر آتی ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بھی تم بنا کر دکھا دو۔ سارے عرب سے یہ دعویٰ کیا گیا، سارے عرب سے یہ چیلنج کیا گیا۔ عرب کے لوگ جو اپنی زبان کی طوطی بلواتے تھے، جنہیں اپنی زبان اور اپنی لینگویج پہ بڑا فخر تھا، بڑے فصیح اور بلیغ قسم کے لوگ ہوتے تھے، لیکن سب کے سب ہکا اور پکا رہ گئے اور سب کے سب عاجز ہو گئے۔ اور یہ چیلنج آج بھی برقرار ہے، اور میں کہتا ہوں قیامت تک یہ چیلنج برقرار رہے گا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں فرمایا گیا، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کتاب تفصیل بیان کرنے والی ہے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جو کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی۔ مکی اور مدنی دونوں دور میں قرآن کریم کا نزول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا رہا، جو کہ 30 پاروں اور 114 صورتوں پر پورا قرآن مشتمل ہے۔ قرآن کا ایک ایک پارہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف برحق ہے اور سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن مجید خود اپنے آپ میں ایک عالم اور دنیا ہے۔ اس عالم قدس کے اندر کسی کو کیسے شک ہو سکتا ہے، کسی کو کیسے تردد ہو سکتا ہے؟ قرآن بالکل صاف اور واضح کتاب ہے، بالکل شک اور شبہ سے پاک ہے، بالکل بے غبار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب الہی پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان بالقرآن اور بالخیر ہو۔
یہی میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔